ڈاکٹر علی ہاشمی ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر بڑا ایک حساس ٹاپک ہے. دنیا بھر میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں خودکشی کے رجحانات میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 20 سے 23% کو کبھی نہ کبھی خودکشی کا خیال ضرور آیا ہے اور 4 سے 5% نے زندگی میں ایک نہ ایک بار اپنی زندگی لینے کی کوشش بھی کی ہے. دس از ویری ویری کنسرننگ. دنیا کے اکثر ممالک میں بھی خودکشی نوجوانوں کی موت کی دوسری یا تیسری بڑی وجہ بنتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے یہاں تو نوجوانوں میں موت کی چوتھی بڑی وجہ ہے یہ. دس ٹرینڈ از انکریزنگ. وائی؟ اس کے تو بہت ساری وجوہات ہیں مہر. تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور جو عالمی جو صحت کے ادارے ہیں انہوں نے تو بہت سال پہلے 15 20 25 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کر دی تھی کہ ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ دنیا میں دوسری بیماریوں کی طرح بڑھ رہی ہیں اور ان پہ اتنا ہی دھیان دینا ضروری ہے جتنا ہم مثال کے طور پہ کینسر بھی دیتے ہیں یا ڈائبٹیز بھی دیتے ہیں یا ہارٹ ڈیزیز بھی دیتے ہیں. اور ایک پرانی اسٹڈی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2020 میں ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ بیماری اور موت کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں کیومولیٹیولی سب سے بڑی وجہ بن جائیں گی. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ چیز اب سامنے آ چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی جگہ پہ ہو رہا ہے. میرا خیال پاکستان میں اور مثال کے طور پہ امریکہ میں یورپ میں یا جو اکنامکلی ڈیولپ ممالک ہیں اس ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ پالیسی جو ہے وہ ڈیٹا ڈریون ہوتی ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں معاشرے میں بڑھ رہی ہیں موجود ہیں ان کی شرح بڑھ رہی ہے تو اسی طرح سے پھر ان کی پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں ایجوکیشن، اس کا علاج، اس کی ارلی پریونشن. ہم شاید اتنا آگے وہاں تک نہیں پہنچ چکے حالانکہ کم از کم ہمارے پنجاب میں تو اب کافی کچھ ڈیٹا ڈریون ہونا شروع ہو گیا ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم اس پہ اب دھیان دے رہے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو پہچانا جائے اور اس کی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ارلی ریکگنیشن کی جائے. آپ نے پرٹیکولرلی پہلی جو مثال دی تھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی دی تھی. ابھی حالیہ کچھ چند دن پہلے ہی لاہور کی ایک اور یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعے جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. بائی دا وے مہر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 2022 سے پہلے خودکشی پاکستان میں قانوناً جرم تھی. یعنی یہ پرانا ایک 1860 کا برٹش زمانے کا لاء چلا آ رہا تھا جس کے تحت اپنی جان لینے کی کوشش کرنا بھی ایک جرم یعنی تصور کیا جاتا تھا. قانون میں بھی یہ لکھا ہوا تھا. اب 2022 میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سائیکیٹرک سوسائٹی جو ہماری نیشنل سائیکیٹرک سوسائٹی بہت سے اور اداروں کی ایڈوکیسی کی وجہ سے وہ قانون ریپیل تو ہو گیا ہے 2022 میں. خودکشی اب ٹیکنیکلی پینل کوڈ کے تحت جرم نہیں ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب خودکشی جیسا عمل جو کہ ایک ذہنی بیماری کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو آپ جرم قرار دیتے ہیں تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں. نہ صرف اس کو رپورٹ نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی پتہ لگتا ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے. اگر آپ اس کو چھپاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج کرنے کا اس کی پریونشن کا سوال ہی کوئی نہیں ہے. اس پہ ریسرچ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ بہت اچھی بات ہے کہ 2022 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ لاء ریپیل کر دیا تھا. ابھی آہستہ آہستہ اس کے بارے میں اویئرنیس آ رہی ہے. ابھی بھی لاء انفورسمنٹ کو جوڈیشری وغیرہ کو پوری طرح سے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ خودکشی اب قانوناً جرم نہیں ہے. ہاسپٹلس کو بھی بہت سے ہاسپٹلس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو رپورٹ کرنا، اس چیز کو ریکگنائز کرنا، ذہنی بیماریاں بھی اور پھر خودکشی جیسے جو اس کے ایکسٹریم جو عوامل ہوتے ہیں ان کو بھی، کیونکہ اسٹیٹسٹکس یہ شو کر رہے ہیں، ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے، پوری دنیا کا ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ ان بیماریوں کی شرح بڑھ رہی ہے. اور اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو پاپولیشن کو وہی نقصان ہوگا جو کسی بھی بیماری سے ہوتا ہے. ہم کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ڈائبٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اسی طرح ہمیں مینٹل النس، مینٹل ہیلتھ اور اس کے جو ایکسٹریم کانسیکوینسز ہیں جس طرح خودکشی ہے ان کے بارے میں بھی ایسے ہی بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کو نیشنل پالیسی کا بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہیلتھ بجٹ مختص کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ارلی پریونشن، ٹریٹمنٹ، ان سب چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی. اور ڈاکٹر علی یقینی طور پر خودکشیوں کی معاشی وجوہات بھی موجود ہیں لیکن خودکشی ایک انتہائی سنگین قدم ہے. اینڈ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ایون دو اٹس ناٹ the legislation has changed مگر بڑی سیریس نوعیت I mean the most serious I would say. اب ایک باشعور کیا یقینی طور پر ڈپریشن سے گزر کر ہی یہاں تک پہنچتا ہے یا do you feel lack of information یا is it an easy out for today's generation؟ I don't know کہ خودکشی ایک ایزی آؤٹ ہے. یہ تو میرا خیال یعنی کوئی بھی انسان جو
اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی ختم کر لے. ظاہر ہے کہ ہم یہ تو ایک کوئی ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے. کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے جس کو سائیکالوجی یا سائیکیٹری کی کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے کہ وہ انسان بہت شدید تکلیف سے گزر چکا ہے، گزر رہا ہے، اور گزر کر ہی وہاں تک پہنچ جائے. تو ظاہر ہے کہ میرے خیال سے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان جو خودکشی کی کوشش کرتا ہے اس کو ذہنی بیماری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی امپلسو طریقے سے کوئی ایسا معاملہ کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہو کہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی ڈائگنوزیبل ذہنی بیماری نہیں تھی اور انہوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی، ایسا کوئی معاملہ کر لیا. لیکن اس کیس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ انسان جو اتنا شدید سٹیپ اٹھاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ عوامل ایسے موجود تھے جن پہ اگر پہلے دھیان دیا جاتا تو اس چیز کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی بھی بیماری بشمول ذہنی بیماریوں کے ایک ویکیوم میں تو جنم نہیں لیتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور سوسائٹی میں کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ایک لو مڈل انکم کنٹری جس طرح پاکستان ہے وہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری ایسے عوامل ہیں جو گیون ہیں، جو کینیڈا میں یا امریکہ میں یورپ میں نہیں ہے. مثلاً بے روزگاری ہے، مثلاً ٹیررزم ہے، مثلاً لا اینڈ آرڈر کے پرابلمز ہیں اس قسم کے، مثلاً کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، مثلاً اسموگ ہے. لاہور میں آج کل ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں، وہ ہمارا ایک مستقل وہ معاملہ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جب جسمانی صحت کو افیکٹ کرتی ہیں، ذہنی صحت کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ بے روزگاری کے بارے میں ڈاکٹر یا میڈیا تو اس طرح سے نہیں کچھ کر سکتا. وہ تو ایک سوشل پولیٹیکل ایک پرابلم ہے جس پہ ظاہر ہے حکومتیں کام کرتی ہیں. اسموگ کے بارے میں یا آپ تو نہیں کچھ کر سکتے. ظاہر ہے ہم سب ایز اے کنسرن سٹیزن ظاہر ہے اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایک گلوبل فنامنا ہے، ایک نیشنل فنامنا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے آپ ان کو ٹھیک کریں اس کے بعد ہم ذہنی بیماری پہ، کینسر پہ اس پہ کام کریں گے. ہم نے بہرحال پھر بھی ان بیماریوں کا تدارک کرنا ہے، ان کی ریکگنیشن کرنی ہے، ان کی پریونشن کرنی ہے اور ان کی ارلی ریکگنیشن اور ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ باقی چیزیں بھی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. میرا خیال اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ So ڈاکٹر صاحب more often than not you're saying it's always a mental problem because دیکھیں نا اب جب جیسے ایک بچی کا کیس آیا جس میں وہ چاہ رہی تھی کسی سے شادی کرنا، وہ نہیں ہو سکی، اور اس معصوم عمر کے اوپر when you're impressionable and when you're young اور نہیں آپ کو اتنی سمجھ ہوتی، ایک ایزی آؤٹ ہی دکھتا ہے نا کہ میں I will prove a point. So اٹ از پریونٹیبل، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جیسے آپ نے انمپلائمنٹ کا ذکر کیا، دوسری طرف تو خاندانی مسائل بھی ہیں جس میں ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد ہے، والدین کی جانب سے جذباتیت یا ایک اس طرح کا ماحول ہے، بلیک میلنگ بھی ہے، خاندانی تنازعات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، ذہنی مسائل ہیں. ایک نیو ریالٹی ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب. آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ. ابھی ہمارے ساتھ چیئرمین بھی موجود تھے یونیورسٹی آف لاہور کے، اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ایک بچے نے ڈارک ویب کا بڑا استعمال کیا. دیکھیں ہماری نیو ریالٹی ہے سوشل میڈیا، آپ کمپیئر کر رہے ہیں، کمپیٹ کر رہے ہیں، اوور انڈلج کر رہے ہیں اسکرین ٹائم کے اوپر. ایک انکریز یوز جو ہے آپ کے اسمارٹ فون کا، سوشل میڈیا کا جو ایکسپوجر ہے، دیٹ ہیز لیڈ ٹو آن لائن شیمنگ، کیریکٹر اسیسینیشن، بلیک میلنگ کے کیسز ہم دیکھتے ہیں. اور بالخصوص خواتین اور بچیوں، فیمیل اسٹوڈنٹس کے اندر پرٹیکولرلی جو بہت ولنریبل ہوتی ہیں، ود بڑا لمیٹڈ ان کا ایک ادارہ جاتی یا لیگل پروٹیکشن ان کو مہیا ہوتی ہے، بلینگ ہے، ٹیزنگ ہے، یہ سب کچھ ہماری آج کی ریالٹی ہے. یہ بھی بڑھتے رجحانات میں اضافہ کر رہا ہے. جی بالکل مہر، آپ نے نشاندہی کی ایک پرٹیکولر چیز کی، سوشل میڈیا کی. اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی زیادہ کنزمپشن، جتنا زیادہ سوشل میڈیا استعمال کیا جائے اس کو اگر ہم براڈ کر لیں، اسکرین ٹائم جتنا زیادہ اسکرین ٹائم بڑھتا ہے تو پھر ذہنی صحت اسی حوالے سے نیچے کو جاتی ہے. اس پہ لاتعداد بے شمار اس پہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہو چکی ہیں جو اس چیز کو ثابت کر سکی ہیں کہ جتنا زیادہ سوشل میڈیا استعمال کیا جائے، جتنی زیادہ اسکرین ٹائم ہو، اتنا ذہنی صحت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، مختلف وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، بائی دا وے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، پاکستان جو ملک ہے، وہ دنیا کا ایک نوجوان ترین ملک ہے. وی آر ون آف دی ینگسٹ کنٹریز ان دی ورلڈ. تقریباً 40% ہماری آبادی جو ہے وہ 25 سال سے کم ہے. ہماری تقریباً 55% آبادی 35 سال سے کم ہے، کیونکہ ہمارا برتھ ریٹ ابھی بھی ہائی ہے، بچے پیدا زیادہ ہو رہے ہیں، مورٹیلٹی ریٹ اتنا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ہماری ریسورس ہے، بہت بڑی ہماری ایک پوٹینشیل ریسورس ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کی ذہنی صحت پہ دھیان دینا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اگلے 50 سال آگے لے کے چلنا ہے. یہ وہ جنریشن ہے جو یعنی بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گلوبلی کنیکٹڈ جنریشن ہے. اسمارٹ فونز ہیں،
انٹرنیٹ ہے, دنیا کے کسی کونے میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کو خبر پہنچتی ہے. مجھے یاد ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ چھوٹا والا 22 کا ہے, 7-8 سال کا ہوا کرتا تھا. ظاہر یہ بچے تو ظاہر ایک اسمارٹ فون ایک طرح سے اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے نکلے, ہاتھ میں ان کے تھا جب آئے تھے. تو 7-8 سال کی عمر میں وہ کہا کرتا تھا کہ بابا اب دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں, لوگ کیوں مرتے ہیں. میں حیران ہوتا تھا کہ یار تو 7-8 سال کا ہے, تو کیا باتیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ فون اس کے سامنے تھا, اس میں وہ ساری چیزیں جیسے اس کو فیڈ ہو رہی تھی. تو وہ ان کی وہ اسپیشل چیلنج ہے کہ ان کو پوری دنیا کا ادراک بھی ہے, پوری دنیا کے بارے میں سوچتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, لیکن وہ جو ساری جو نیگیٹو چیزیں ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی وہ پھر ان کے ذہن پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں. دوسرا آپ نے خاندانوں کی بات کی, یاد رکھیے کہ ہماری سوسائٹی پاکستان اسپیشلی ہماری جو اربن سوسائٹی ہے وہ ایک بہت ہی یعنی امپورٹنٹ ایک سوشل چینج سے گزر رہی ہے. وہ ہے ہماری یعنی فیمیل ایجوکیشن, فیمیل امپاورمنٹ, فیمیل امپلائمنٹ, اور اس کے نتیجے میں چینج ان دا فیملی اسٹرکچر. سو جو کیونکہ خواتین کام کر رہی ہیں, لوگ موبائل ہو رہے ہیں, گھر لاہور میں ہے, نوکری کراچی میں ہے, گھر کراچی میں ہے, نوکری دبئی میں ہے, تو وہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل ایک سارٹ آف ایکسٹینڈیڈ فیملی اسٹرکچر تھا, ظاہر ہے کہ کیونکہ انکمز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں, اب وی آر ٹرانزیشننگ. ہمارا وہ جو خاندانی جو نظام ہے وہ اب یعنی سنگل فیملی سسٹم یا نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں فیمیل ایجوکیشن, فیمیل امپاورمنٹ, فیمیل امپلائمنٹ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ بھی بات سائنس سے ثابت ہو چکی ہے کہ ایجوکیٹڈ خواتین جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ملٹیپل سائنٹیفک میجرز پہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, ان کی نیوٹریشن بہتر ہوتی ہے, ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن women in the workforce also means a different kind of transition in the home environment, right? وہ آپ کو گھر پہ بھی پھر آپ کو ایڈجسٹمنٹ دیکھنی پڑتی ہے, اور ہماری جو سوسائٹی ہے ابھی وہاں پہ ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس امپلائمنٹ پلیسز پہ ہمارے پاس ڈے کیئر نہیں ہے, ہمارے پاس اس قسم کی چیزیں, چھوٹے جو بچے ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. تو وہ ایک طرح سے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ اس میں ہوئی ہوئی ہیں, خواتین کو بھی اثر انداز کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ بچوں کو تو کر ہی رہی ہیں.